السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل شب قدر ہے، ہر کوئی جانتا ہے جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے وہ بھی یہ بھی جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کل شب قدر ہے۔ شب قدر کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس رات کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہر انسان کو اس رات میں اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو گزارنا چاہیے، ہر ایک سیکنڈ اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ اس رات کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اگر اس کو بیان کرنے والا بیان کرے اس کی زندگی تو ختم ہو سکتی، مگر اس رات کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی فضیلت شب قدر کی ہے۔ بڑے قسمت والے ہم لوگ ہیں جسے شب قدر جیسی شب نصیب ہو رہی ہے۔ نہ جانے کتنے مر کر لیٹ گئے، نہ جانے کتنے دنیا سے اٹھ کر چلے گئے، نہ جانے کتنے قبر کے اندر چلے گئے، یہ دنیا میں آئے کتنے لوگ چلے گئے، اور وہ سوچتے ہوں گے شاید کہ ایک مرتبہ اللہ موقع دے دے جو شب قدر جیسی رات میں تیری عبادت کرنے کو مل جائے۔ جس رات میں اللہ کا کلام مکمل ہوا ہو، اس رات کی عبادت کا عالم ہی کچھ اور ہے، اس رات کی فضیلت ہی نرالی ہے۔ لیکن آج ہمیں فکر نہیں ہے، ہم نے شب قدر کو، رمضان مبارک کے مہینے کو، رمضان کے روزوں کو اور رمضان کے مہینے کی عبادت کو اتنے ہلکے میں آج دنیا لیتی چلی جا رہی۔ جو بھی وقت آتا ہے اتنا ہی انسان اس عبادت کو ہلکے میں لیتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ایمان کی کمزوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا، رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا، گلی گلی کوچے کوچے میں بچے چھوٹے بڑے خوشحال ہوتے تھے کہ اللہ کی رحمت کا مہینہ آ گیا۔ آج کوئی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ جب تراویحوں کی ابتدا ہوتی ہے، جب ختم قرآن ہونے کو ہوتا ہے، ایک دم سے چہرے پر نوری نور ہوتا، ہر کوئی خوشحال ہوتا۔ آج چہروں کی حالت نوعیت دیکھیے گا، ایسا لگتا ہے کہ کتنے پریشان ہوں۔ ایک وقت چہرے دیکھ کر خوشحالی نظر آتی تھی، آج چہرہ دیکھ کر پریشانی نظر آتی ہے۔ یہ شب قدر، اس رات میں اللہ کی خوب عبادت کرو، ایک ایک سیکنڈ عبادت کرو۔ اپنی دنیا کو، اس دنیا کو اپنے دل سے دماغ سے ایسے نکال دو کہ میرے دل و دماغ میں دنیا آئی نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے سینے میں دل و دماغ میں ایسا بسا لو، ایسا بسا لو، ایسا محسوس کرو کہ میں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی، اللہ اس کے رسول کی محبت کو اپنی زندگی بنا لی۔ اپنی زندگی کا ہر آنے والا وقت، ہر آنے والا کام، ہر مشن اللہ اس کے رسول کی محبت کو بنا لیا۔ یہ شب قدر اتنی قرآن کی فضیلت ہے، میں نے بتایا عمر تو پوری ہو سکتی مگر فضیلت کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اور قبرستان میں اس رات میں جاؤ، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرو، قرآن پاک کے صدقے میں قرآن پاک کی آیتیں کریمہ پڑھو۔ جس نے قرآن پڑھا ہو وہ قرآن کی آیتیں کا ثواب اپنے مرحومین کے لیے پیش کرے۔ اور قبر کیا ہے اب تو جانتے ہوگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابی کا نام سنا ہوگا، بڑے مشہور صحابی، وہ صحابی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان نے 2 مرتبہ دنیا میں جنت کو خریدا ہے۔ جس نے جنت کو خریدا 2 مرتبہ وہ عثمان غنی، جس کو جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے نبی نے دی ہے وہ عثمان غنی۔ وہ تو جنتی بخشائے ہیں، مگر جانتے ہو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے تھے، قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے، لیکن یاد رکھو آپ تو قبر پر کھڑے ہونے سے لوگ منع کرتے ہیں۔ آج ایمان کے لٹیرے کچھ ایسے ہیں جو قبر کے پاس تمہیں کھڑا ہونے سے منع کریں گے، ان کے پاس جانے کو منع کریں گے، قبر کے پاس پہنچنے سے منع کرا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی جنتی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے بھیگ جاتی تھی، آنسو داڑھی سے نیچے ٹپک کر گرنے لگتے تھے، اتنا قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے تھے، اتنا روتے تھے۔ اس بارے میں آپ سے پوچھا گیا، استفسار کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جنت و دوزخ کے تذکرہ پر نہیں روتے، مگر جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے تو اس قدر یہ روتے کیوں ہیں آپ؟ کبھی بھی جنت یا دوزخ کا بیان آتا ہے، بیان کرتے تو اتنا نہیں روتے۔ اگر کوئی جنت کا بیان آتا تب بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو خوشی میں نہیں نکلتے، جہنم کا کبھی بیان کیا جاتا تو اس کے خوف میں آپ کے آنسو نہیں نکلتے، کبھی نہیں روئے، مگر قبرستان کے پاس، قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ کے آنسو اتنے کیوں نکلتے، آپ اتنا کیوں روتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا کیا سبب ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
کہ دو جہاں کے تاجور سلطان وہرور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ بے شک قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ آسان ہو جائے گا، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ بہت سخت، بہت دشوار ہو جائے گا۔ عثمان غنی کا فرمان ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنا کیوں روتے ہو قبر کے پاس کھڑے ہو، کہ اس کے علاوہ میں نہیں روتے ہو، عذاب قبر عذاب دوزخ کو دیکھ کر نہیں روئے اور کسی معاملات میں نہیں روئے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر کیوں روتے؟ تو عثمان غنی فرماتے میں اس لیے روتا ہوں کیونکہ یہ پہلی منزل ہے، اگر یہ پہلی منزل میں پھنس گیا تو سارے معاملات خراب ہو جائیں گے، اور پہلی منزل میں اگر پار ہو گیا تو سارے معاملات آسان کر دیے جائیں گے۔ آج پہلی منزل کا کوئی فکر نہیں، آدمی مرتے دم تک جھوٹ بولتا رہتا ہے، قبر میں پیر لٹکائے ہوتا ہے، مرنے کی کگار پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے مطلب میں اگر اس کے نفسانی خواہش کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہونے کو ہوتا ہے تو وہ اس فائدے کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے قبر میں جانے والا، مرنے والا، پیر لٹکانے والا بھی اس وقت جھوٹ بول کر دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن نہیں، یہ دنیاوی فائدہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، لیکن جو ایمان والا ہوگا چاہے کتنا بڑا دنیاوی فائدہ کیوں نہ ہو، وہ چھوٹا سا چھوٹا فائدہ آخرت کا سوچے گا، بڑا سا بڑا فائدہ دنیا کو ٹھوکر سے مار دے گا۔